حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کے اس سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے جو ایک ستون کے طور پر مسجد نبوی میں کھڑا تھا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے لیے ممبر تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام خطبہ پڑھنے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے چھلانے لگا اور قریب تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے فراق کی اذیت کی شدت سے پھٹ جائے کہ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کے پاس جا کر اس کو پکڑا اور پھر اس کو گلے لگایا۔ اس کے بعد تو اس ستون نے اس بچے کی طرح رونا شروع کر دیا جس کو چپ کرایا جاتا ہے۔ آخرکار اس ستون کو قرار آ گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ ستون اس وجہ سے رویا کہ جو ذکر یہ سنتا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ تو یہ استوان حنانہ میں جو ہے معجزے کا ظہور ہوا، اس درخت میں معجزے کا ظہور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ خشک درخت حضور پاک علیہ السلام کے فراق میں روتا ہے مگر انسان غفلت میں جو ہے پڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ اگر میں چاہوں تو یقیناً میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کی کمر کعبہ کی برابر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ چاہے تو بندہ پیغمبر بنو، چاہے بادشاہ پیغمبر بننا منظور کر لو۔ میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کو پست کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئی اور مشورہ طلب انداز میں ان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ پستی اور انکساری اختیار کر لیجئے۔ بس میں نے کہا یقیناً میں بندہ پیغمبر بنوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس خاص فرشتے نے یہ خاص پیغام دیا کہ اگر نبی علیہ السلام چاہے کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، اور اگر چاہے کہ نبوت اور عبدیت ہو تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بمشورہ جبرائیل نبوت اور عبدیت کو اختیار فرمایا اور بادشاہت کو منع کر دیا۔ یہ فقیری میں بادشاہی ہے، جیسے قصیدہ بردہ میں ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وعن عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطویل الصلاة ویقصر الخطبة ولا یأنف ان یمشی مع الارملة والمسکین فیقضی له الحاجة، رواہ النسائی والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں زیادہ مشغول رہتے، لغو باتیں بیکار باتیں بہت کم کرتے، نماز کو یعنی نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہاں پر جو ہے مجھے ابھی یاد آیا، مولانا احسان صاحب نے جو ہے یہ حدیث غالباً میں پڑھ رہا تھا، تو بالکل یہ باتیں کرتی بھی نہیں تھے، لغو باتیں بیکار باتیں۔ نماز کو طویل اور خطبے کو مختصر کرتے اور بیوہ مسکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے اور ان کا کام کر دیتے۔ اللغو سے مراد وہ عمل ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، بلکہ وہ عمل ذکر اللہ کے علاوہ محض دنیا سے متعلق ہو۔ تو وَيُقِلُّ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قلت کا اطلاق عدم پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا مشکات میں، مولانا احسان صاحب ہم سے یہ حدیث سن رہے تھے، تو یہاں پر میں نے ایسے ترجمہ کیا تو مولانا احسان صاحب نے فرمایا نہیں، وَيُقِلُّ تو یہی ترجمہ کیا کہ قلت کا اطلاق عدم پر ہوتا ہے، یہاں یہی عدم اور معدوم مراد لیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام لغو امور کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کا فقراء اور مساکین سے میل جول
یہ بتایا۔ وعن عبداللہ بن الحارث بن جزء قال رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ دیکھو ایک کہا جس میں پورا منہ نظر آئے، ایک ہوتے ہیں مسکراہٹ، تو آپ علیہ السلام مسکرانے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جو ہے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وعن عبداللہ بن سلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس يتحدث یکثر ان یرفع طرفہ الى السماء رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں کرنے بیٹھتے تو آپ کی نگاہ اکثر آسمان کی طرف اٹھتی رہتی تھی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل و ترسیل رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ادائیگی میں ترتیل اور ترسیل کا لحاظ ہوتا تھا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حروف اور حرکات کو ظاہر کرنے اور ٹہر ٹہر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں، جو سرد الکلام کے برعکس ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ابھی ساتھ والے حدیث میں ہے، جو ممدوح نہیں ہے۔ ترتیل کا تعلق قرآن کریم کے پڑھنے سے ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور ترسیل کسے کہتے ہیں؟ یہ ترسیل ترسل سے ہے، ٹہر ٹہر کر کلام کرنے کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، البتہ ترسیل کا تعلق عام کلام سے ہے اور ترتیل کا تعلق قرآن کریم پڑھنے سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو کیسا تھا وہ بیان ہوا اس حدیث میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں خود گانٹھ لیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اور اپنے گھر کا کام کاج اسی طرح کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک ایسی ہی انسان تھے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کپڑے کی جوئیں خود دیکھتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے اور اپنی خدمت آپ کر لیتے تھے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ جو فرمایا یعنی ایک سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم یا کپڑوں میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑی، یہاں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اسی طرح امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی اور نہ کبھی کسی مچھر نے آپ کے جسم کو ڈنگ مارا ہے، تو یہاں جوں کا ذکر کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اظہار بشریت کی غرض سے بطور تواضع اپنے کپڑوں میں جوں کو تلاش کیا ہے۔ یہ صرف تلاش کرنے اور ٹٹولنے کی حد تک تھا، تلاش کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں جوئیں موجود ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ اگرچہ نبی علیہ السلام کے جسم میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑی، لیکن چونکہ ان موضوعات کا بدن کے علاوہ کپڑوں کے ساتھ باہر سے لگنا ممکن تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نہ خلقی اور طبعی طور پر فحش تھے، فحش گو تھے، اور نہ قصدن فحش گوئی کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور اس سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ فحاشن یعنی فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے اور طبیعت میں یہ چیز ہی نہیں تھی، اور یعنی فحش کلام کرنے میں تکلف بھی نہیں کرتے تھے کہ قصدن اور تکلفاً فحش کلام کرتے، اور سخاباً چیخ چیخ کر شور مچانے والے کو سخاب کہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ تھے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداة جاء خدم المدینة بآنیتهم فیها الماء
فما یأتون بی بإناء الا غمس یدہ فیہا فربما جاؤوہ بالغداة الباردة فیغمس یدہ فیہا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خدام اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر پہنچ جاتے، چنانچہ جو شخص بھی برتن کا پانی لے کر آتا آپ علیہ السلام اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سردی کے موسم میں صبح ہی صبح اپنے برتن لے کر آتے اور آپ علیہ السلام اپنا دست مبارک ان برتنوں میں ڈال دیتے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، گھروں کے خادم جب پانی بھرتے تھے تو پانی میں برکت کی غرض سے وہ اپنی برتنوں کو لائن میں رکھتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ان برتنوں میں برکت کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو غلام سمجھ کر کبھی نظر انداز نہیں کیا، نہ طویل قطار کی وجہ سے بوجھ محسوس کیا اور نہ سخت سردی کی وجہ سے انکار کیا۔ یہ اخلاق نبوی کا اعلیٰ شاہکار تھا، تو نبوی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی جو پہاڑوں کے درمیان نالا کو بھر دے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو اتنی ہی بکریاں دے دی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے قوم میں آیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر اور افلاس سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ غزوہ حنین کا غالباً واقعہ ہے کہ اس مال غنیمت میں سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اتنا دیا کہ وہ حیران ہو گئے کہ اس طرح جو سخاوت ہے یہ نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔